ربیع الاول میں رزق میں برکت کا آسان ترین وظیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ویڈیو ایک ایسی خوشخبری ہے جو آپ کی زندگی کا رخ موڑ سکتی ہے۔ ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جس سے ربیع الاول کہتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ جو رحمتوں، برکتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ کیا آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کے کاروبار میں برکت نہیں؟ کیا قرضوں نے آپ کی کمر توڑ دی ہے؟ اگر ہاں تو آج کا وظیفہ خاص آپ کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا آسان اور مجرب عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا، آپ کے مال میں ایسی برکت ڈالے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں، یہ ایک یقین، ایک 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 اعتماد اور اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسے کا پیغام ہے۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے اس مبارک وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس وظیفے کا پہلا حصہ، ربیع الاول کا مہینہ اور اس کی برکت۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ سرور کائنات، فخر موجود ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب صرف آخرت کی نجات نہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی ہر طرح کی رحمتیں شامل ہیں۔ رزق بھی ایک رحمت ہے، سکون بھی ایک رحمت ہے، صحت بھی ایک رحمت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد رحمت ہے، تو اس مہینے میں کیے گئے نیک اعمال اور وظائف بھی خاص برکت اور تاثیر ہوتی ہے۔ پہلا راز، اس وظیفے کو ربیع الاول میں کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے نازل ہوتی ہیں، اپنی انتہا پر ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ہر دعا اور ہر عمل کو ایک خاص قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا راز، یہ وظیفہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے رزق میں برکت کا طلبگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمارے رزق کے معاملات کو بہتر کر دیتا ہے۔ اب ہم اس خاص اور مجرب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو یہ عمل ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے اور اسے پورے مہینے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ روزانہ ایک ہی وقت پر کرنا ہے۔ اگر آپ صبح فجر کے بعد یا رات عشاء کے بعد کا وقت مقرر کریں تو یہ بہترین وقت ہے۔ عمل وضو کے ساتھ کرنا ہے، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر یہ عمل کریں۔ وظیفے کا آپ طریقہ جانتے ہیں۔ شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود شریف کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ عمل کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک تسبیح، یا غنی یا رزاق۔ اس کے بعد آپ کو یہ دو نام 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا غنی یا رزاق۔ غنی کا مطلب ہے بے نیاز، اور رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ جب آپ یہ نام پڑھتے ہیں، اللہ کی ذات پر اپنے کامل یقین کا اظہار کرتے ہیں۔ سورۃ مزمل کا خاص عمل، اس کے بعد آپ کو قرآن مجید کی سورۃ مزمل کی 20ویں آیات پڑھنی ہے۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو 2/3 رات سے کم، اور آدھی اور تہائی رات، اور ایک گروہ تمہارے ساتھ والے میں سے بھی اللہ ہی مقرر کرتا ہے رات اور دن کو۔ وہ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہ کر سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ تم پڑھو جتنا قرآن سے آسانی ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اور کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ سو تم پڑھو جتنا اس سے آسانی ہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور زیادہ اجر والا پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ خاص طور پر رزق کی تلاش، سفر اور محنت کا ذکر کرتی ہیں۔
اس آیت کو تسبیح پر 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرنی ہے، اپنی تمام پریشانیاں اور رزق کی تنگی کا ذکر کرنا ہے۔ یقین رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کریں۔ دوستو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو صرف رزق میں برکت ہی نہیں ملے گی، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی اہم تبدیلیاں آئیں گی۔ جب آپ اس وظیفے کو پابندی سے کریں گے تو آپ کے دل سے رزق کی فکر ختم ہو جائے گی اور آپ ایک ذہنی سکون محسوس کریں گے۔ یہ عمل آپ کے اللہ پر یقین اور بھروسے کو بڑھا دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ کام جو ناممکن لگتے تھے ان میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غیر متوقع طریقوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کا تھوڑا مال بھی آپ کو کافی لگے گا۔ جو چیزیں مہنگی تھیں ان کے حصول میں آسانی ہو جائے گی۔ وظیفہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں، یہ دل سے یقین کرنے کا نام ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ آپ کو کچھ اور باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نماز ہمارے دین کا سب سے اہم ستون ہے۔ نماز کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وظیفہ صرف تب کامیاب ہوگا اور تب کام کرے گا جب آپ کا رزق حلال ہو۔ حرام کے ساتھ کوئی برکت نہیں ہوتی۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ آپ کے گناہوں کی مغفرت کے راستے کھلیں۔ اپنے مال سے صدقہ کریں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ربیع الاول کی ان مبارک گھڑیوں میں اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ پر کامل یقین رکھیں اور محنت کرنا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا، انشاءاللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر کومنٹ میں درود ضرور لکھیں۔